اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قرآن کی سورۃ العصر کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سورۃ العصر یہ مکی صورت ہے، اس میں کل 3 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سی لیکن مکمل اور جامع آیت صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز چھپا رکھا ہے۔ جو بھی اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اس اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی اس صورت کو اچھی طرح سے اپنے ذہن نشین کر لے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ انسان کی کامیابی کے لیے یہی ایک صورت کافی ہے، اگر وہ اس کو سمجھ جائے تو اس کی کامیابی یقینی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورۃ العصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ زمانہ وہ جو آتا ہے، حال مستقبل ہے، حال بنتا ہے اور ماضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے کیونکہ تمام چیز اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قسم کھائے۔ دوسری آیت دیکھیے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان نقصان میں، خسارے میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کیا کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، بڑی سخت زندگی گزارتا ہے، اور جب اسے موت آتی ہے تو موت کے بعد بھی اسے حساب کتاب دینا ہے، اور اسی حساب کتاب کی بنیاد پر اس کی جنت یا جہنم طے کی جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ تیسری آیت، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ نمبر 1 ایمان لائے، نمبر 2 اور نیک عمل کیے، نمبر 3 آپس میں حق کی وصیت کرتے رہے، اور نمبر 4 ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ یہ 4 قانون، یہ 4 اصول اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کے بارے میں بتائے ہیں۔ یہ 4 اصولوں پر جو عمل کرے گا وہ بے شک انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اب ایک ایک سے ہم 4 اصولوں کو جانتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ایمان۔ ایمان یعنی اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو دل سے ماننا، ہر چیز کا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی سے ہمیں مدد مانگنی چاہیے کیونکہ اللہ ہی نے پوری دنیا کو پیدا کیا، اللہ ہی ہے جو تمام دنیا کو چلانے والا ہے، اس سے کوئی ایک بھی شے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا چاہیے، ایمان لانا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے رسولوں پر بھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک کم و بیش 1,24,000 جو پیغمبر رسول آئے گزرے ہیں ان پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی اتاری گئی کتابوں پر، اور روز جزا پر، جنت پر، دوزخ پر، قیامت پر، ہمیں ہر ایک چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ یہ ایمان کی پہلی شرط ہے، ایمان پہلی شرط ہے۔ نمبر 2 نیک عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں جہاں جہاں پر بھی عمل صالح، نیک عمل کا ذکر کیا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر عمل صالح کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس لیے اگر آپ عمل صالح کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں اور ایمان کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے، آپ کی وہ کامیابی کا راستہ ہموار کرتا ہے، آپ کامیابی کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ کامیابی کی طرف آگے جا رہے ہیں اگر آپ کے پاس ایمان ہو اور ساتھ ہی ساتھ آپ عمل صالح کر رہے ہو، اچھے کام کر رہے ہو۔ تو 2 شرطیں ہو گئی، ایمان اور عمل صالح۔ تیسری شرط ہے آپس میں حق کی وصیت کرنا۔ حق کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک حق جو ہوتا ہے سچائی، ایمانداری، حق، عدل، انصاف، جبکہ دوسرے حق کے معنی ہوتے ہیں ایک بندے کا دوسرے بندے پر حق، اللہ تعالیٰ کا حق۔ تو اللہ تعالیٰ ایک بہتر معاشرہ بنانے کے لیے، ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، تیسری شرط کیا ہے، حق دیتے ہیں، حق کی وصیت کرتے، لوگوں کا حق نہیں مارتے، لوگوں کو ان کا حق دیتے ہیں، لوگوں کو ان کے سچائی کے ساتھ رہتے، لوگوں کو حق کے ساتھ رہتے، لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی بندے ہیں ان کا
حق ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسری شرط بتائی ہے، وہ حق کی وصیت کرتے ہیں، اور نمبر چوتھی اور آخری کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ صبر کرنا، مشکلات آئی صبر کرنا ہے، پریشانی آئی صبر کرنا ہے، اپنی خواہشات پوری نہیں ہو پا رہی ہے صبر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان ایک دوسرے کو صبر کرتے ہیں، انسان صبر کرتا ہے، صبر کی وصیت کرتے، نصیحت کرتے۔ جتنے بھی دنیا میں ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں، جب ایک دوسرے پر کوئی تکلیف آتی ہے تو دوسرا انسان اس کو صبر کی تلقین کرتا ہے، اور صبر کی تلقین کرنے سے انسان کے اندر تھوڑا صبر پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس مشکل اور دی گئی مشکل اور پریشانی پر کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 اصول بیان کیے ہیں جن کی ذریعے سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اور جو اس پر عمل نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ پھر سے ایک مرتبہ دیکھ لیجئے، ایمان لانا، عمل صالح کرنا، حق کی وصیت کرنا، حق کے بارے میں بولنا، اور نمبر 4 صبر کرنا۔ یہ 4 علامتیں، یہ 4 اصول جس کے پاس رہ گئے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جائے گا۔ سورہ عصر کے بارے میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ اس دور میں صحابہ اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے جب تک کہ وہ ایک دوسرے کو سورہ عصر پڑھ کر نہ سنا لے، یا سورہ عصر کے بارے میں وہ ایک دوسرے کو نہ بول دیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سورت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہمارے لیے آسان کرے۔ آمین ثم آمین۔